بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو شائگان ہیلتھ ٹی وی. میرا نام راشد علی ہے. میں ایز اے برانڈ مینیجر کام کر رہا ہوں شائگان فارماسیوٹیکل کمپنی میں. ہر سال نومبر کے تیسرے ہفتے میں گرڈ اویئرنیس ویک سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, اور اسی کی آگاہی کے سلسلے میں آج کا ہمارا یہ پوڈ کاسٹ ہے. وداؤٹ ویسٹنگ اوور ٹائم میں ڈاکٹر صاحب کو انٹروڈیوس کروانا چاہوں گا جو آج کے ہمارے مہمان ہیں. ڈاکٹر سجاد حسین صاحب, کنسلٹنٹ گیسٹرو ہولی فیملی ہاسپٹل. سر ویلکم, تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ. کیسے ہیں سر آپ, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بہترین. اچھا سر, ناظرین کو بتائیے گا کہ گرڈ کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے عام ہارٹ برن سے ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل میں ڈاکٹر سجاد حسین چانڈیو, کنسلٹنٹ گیسٹرونٹرولوجسٹ اینڈ انٹرونشنل ہیپاٹالوجسٹ. گرڈ بیسیکلی کہ اسٹمک کے کنٹینٹس چاہے وہ ایسیڈک ہوں یا نان ایسیڈک ہوں, ان کا خوراک کی نالی میں آنا, ایون منہ تک آنا, اس ڈیزیز کو ہم گرڈ کہتے ہیں, جو کہ نام ہی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز. ان کنٹینٹس کا ریفلکس ہونا اوپر کی طرف, وہ ایسیڈک بھی ہو سکتے ہیں, نان ایسیڈک بھی ہو سکتے ہیں. اوکے, اس کے سمٹمز سر کیا ہیں عموماً طور پہ, اور اس کو کس طریقے سے ڈائگنوز کر سکتے ہیں؟ موسٹلی پیشنٹس جو ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں وہ ہارٹ برن کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں. سینے میں جلن کا ہونا, چھاتی میں درد کا ہونا. اس کے علاوہ کچھ لوگ پریزنٹ کرتے ہیں کہ کھانا پھنستا ہے ان کو, آواز کا بار بار چینج ہونا, گلا خراب ہونا. کچھ لوگ استھما کے ساتھ بھی پریزنٹ ہمارے پاس کر سکتے ہیں, کرونک کف کے ساتھ پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ خشک کھانسی ہے پیشنٹس کو بار بار ہو رہی ہے. تو لیکن سب سے کامن چیز سینے میں جلن اور چھاتی میں درد کا ہونا. موسٹلی سر لوگ چیسٹ کمپلین کو اپنا کارڈک ایونٹ سمجھ کے بھی جاتے ہیں ہاسپٹلس, تو اس میں آپ ذرا ویریشن بتائیں گے کیا فرق ہے, کس طریقے سے اس کو ڈائگنوز کیا جائے کہ یہ چیسٹ پین ہے یا گرڈ کا پین ہے؟ دیکھیے, اگر تو آپ کو ریفلکس ڈیزیز ہے اور اس کے ساتھ میں ایسوفیجائٹس بھی ساتھ میں آپ کو ہے, تو اس میں جو پین ہوگا, تین چیزوں کا پین جو ہے نا ہمیشہ کامن ہوتا ہے. ایک آپ کے ایسوفیگس کی موٹیلیٹی کا ایک ڈس آرڈر ہوتا ہے, اس میں بھی سیویئر چیسٹ پین ہوتا ہے, وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے, انجائنا لائک ہوتا ہے. گرڈ کا پین بھی اسی طرح آپ کو ہوتا ہے, اور انجائنا کا بھی سیم اسی طرح ہو سکتا ہے کہ چھاتی میں ہو سکتا ہے. لیکن ڈفرینشیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کارڈیک میڈیسن پیشنٹس کو دیں گے, اس میں اگر پین آپ کا ریلیو ہو جاتا ہے میڈیکیشنس لینے سے, تو وہ آپ کا انجائنا ہوگا, موسٹ لائکلی. اچھا سر, اوکے سر. ریلیو کرے گا آپ کا پی پی آئی لینے سے. اچھا سر. سر لائف اسٹائل چینج کرنے سے کیا ہم ان سمٹمس کو ریلیف مل سکتا ہے پیشنٹ کو؟ بالکل. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو کہ نان موڈیفیبل ہوتی ہیں, جیسے میں ہم کہتے ہیں کہ میل جینڈر ہے تو میل جینڈر کے اندر گرڈ کے سمٹمس زیادہ ہوں گے, اسی کمپلیکیشنز ہونے کا رسک بھی زیادہ ہوتا ہے. اگر ہم امریکن کالج آف گیسٹرونٹرولوجی کی گائیڈ لائنس بھی دیکھیں تو اس میں بھی میل جینڈر یا جو اسموکر ہوتے ہیں یا جن کو ہائٹل ہرنیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر ہائپر سیکریٹری جو ڈیزیزز ہوتی ہیں جس میں ایسڈ بہت زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے, ایسے کنڈیشنز کو ہم ہمیشہ فالو اپ کرتے ہیں آگے کمپلیکیشنز دیکھنے کے لیے. لائف اسٹائل موڈیفیکیشنس میں آپ اگر اسموکنگ اسٹاپ کریں گے تب بھی آپ کی ریفلکس سمپٹمس کم آئیں گے. ویٹ لوز اگر آپ کریں, اگر آپ چاکلیٹ اور چیز کا استعمال کم کریں. ایک کامن چیز ہے جو کہ بکس میں کم ہے, لیکن اگر آپ ایویڈنس بیسڈ میڈیسن میں آتے ہیں یا کلینکل پریکٹس میں آتے ہیں, جو لوگ ٹی زیادہ لیتے ہیں ان کو یہ سمٹمس بہت ورس ہوتے ہیں, وہ بھی اسٹاپ کرائیں گے تو اس سے بھی سمٹمس کی امپرومنٹ ہو سکتی ہے. اوکے. اچھا, ٹریٹمنٹ آپشنس کیا کیا اویلیبل ہیں ہمارے پاس گرڈ کو ٹریٹ کرنے کے لیے؟ ٹریٹمنٹ آپشنس ہمارے پاس دیکھیں, اس کو ہم ڈفرینٹ فیزز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلے وہ ہوتی ہیں جس کو نان پرسکرپٹیو میڈیکیشنس کہتے ہیں, جس کے اندر ہم لائف اسٹائل موڈیفیکیشنس کرواتے ہیں, جس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا. دوسری پرسکرپٹیو میڈیکیشنس ہوتی ہیں, اس میں اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشنس, اینٹاسڈس لوگ لے لیتے ہیں ساتھ میں. اور پرسکرپٹیو میڈیکیشنس کے اندر ہم پی پی آئی پیشنٹ کو اسٹارٹ کراتے ہیں, پروکینیٹک اسٹارٹ کراتے ہیں تاکہ ایسڈ کا جو ہے نا اسٹیسس کم سے کم ہو اور پروکینیٹک ایکٹیویٹی کے تھرو زیادہ آگے جائے تو ایک جگہ پہ فردر کمپلیکیشنس نہ ہو. اچھا سر, موٹاپا اور گرڈ اس کا بھی کوئی آپس میں انٹریکشن ہے, کوئی لنک ہے؟ دیکھیے, سینٹرل اوبیسٹی یا ایبڈومینل اوبیسٹی کے اندر گرڈ کے سمٹمس زیادہ اس وجہ سے آتے ہیں کیونکہ انٹرا ایبڈومینل پریشر انکریز ہو جاتا ہے, اسٹمک پہ پریشر پڑتا ہے جس کی وجہ سے ریفلکس ہوتا ہے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ہارمونل ڈسبیلنس کی وجہ سے, دو ہارمونز ہوتے ہیں لیکٹن اور ایڈیپونیکٹن, ان کے ڈسبیلنس کی وجہ سے پھر رسک بڑھ جاتا ہے ایسے پیشنٹس کے اندر جو اوبیس ہوتے ہیں کہ ریفلکس ڈیزیز ان کے اندر کینسر کرا سکتی ہے. سر آج آپ پیشنٹس کو جو اس طرح کی کمپلیکیشنز فیس کر رہے ہیں کیا ٹپس دینا چاہیں گے آج کے دن پہ؟
کون सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अडॉप्ट नहीं करते लेकिन आप ओवर द काउंटर मेडिकेशंस भी यूज़ कर रहे हैं, एंटासिड्स जो कि कॉमन लोग यूज़ कर लेते हैं, पीपीआई आप प्रिस्क्राइब करते जा रहे हैं, उसकी डोज भी आपने इन्हांस कर ली है, पेशेंट्स नहीं इंप्रूव हो रहे, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को वो प्रेफर करें. उसमें ये है कि आपने फुल होके खाना नहीं खाना हरगिज़, और चॉकलेट और चीज़ जैसे मैंने कहा था कि मना करनी है. वेट अपना रिड्यूस करे, स्मोकिंग स्टॉप करे, बेड टाइम पे स्नैक्स नहीं लेना, रात को सोते वक्त सर वाला पोर्शन ऊपर रखना है, बड़ा तकिया रख के सोना है, और वॉक ज़रूर करनी. पानी का इस्तेमाल जब स्टमक आपका पहले ही फूड से फुल हो जाता है और फिर उसके बाद आप एंड पे जाकर पानी लेते हैं, तो वो स्टमक के लिए मुश्किल होता है कि चर्न करना, खुराक को ज़्यादा डाइजेस्ट करना. तो अगर आप पहले ले लेंगे या दरमियान में ले लेंगे तो वो फूड को डाइजेस्ट करना और उसको चर्न करना स्टमक के लिए ईजी हो जाएगा. ओके. तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अडॉप्ट करनी चाहिए. अच्छा सर, काइंडली बताइएगा, आजकल आपको पता है फास्ट फूड कितना लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब हर हफ्ते में मतलब 3-4 दिन तो हो ही जाता है, तो इसको कितना फ्रिक्वेंट ले सकता है पेशेंट, मतलब एक नॉर्मल हेल्दी पेशेंट पर्सन, या इसको अवॉइड करना चाहिए? देखिए अवॉइड ही करना चाहिए. अगर मैंने यहाँ पे बता दिया तो सब ने यही कहना है कि डॉक्टर साहब भी एडवाइस कर रहे हैं तो इसी वजह से हमें लेना चाहिए. ट्वाइस वीक लेना चाहिए या वंस इन अ मंथली लेना चाहिए. कोशिश करें कम से कम लें, जंक फूड्स कम लें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कम लें, ओके. ताकि वो ज़्यादा आपकी लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट ना करें. सर, शायगान फार्मास्यूटिकल की तरफ से मैं आपका थैंक्स पे करना चाहूँगा. बहुत शुक्रिया, आपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और आए. थैंक यू सो मच आपका टाइम देने का यहाँ पर. बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन. सो नाइस ऑफ यू सर. उम्मीद करता हूँ डॉक्टर साहब ने जो आज आपको गाइडेंस प्रोवाइड किए, टिप्स दिए हैं, आप उन पे अमल करेंगे और गर्ड के सिम्टम्स से रिलीफ पाएंगे. थैंक यू सो मच. जज़ाकल्लाह खैर.